24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اردو کے باب نمبر 20 پر ہے، جو کہ ایک نثری عبارت پر مشتمل ہے۔ عنوان ہے میں مریخ ہوں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کو تفہیم، درست تلفظ اور ادائی سے پڑھ سکیں۔ متن یعنی نظم و نثر پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں۔ مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ کر بتا سکیں یا لکھ سکیں۔ لطائف اور پہیلیوں کو پڑھتے ہوئے ان میں پوشیدہ دانش کو سمجھ سکیں۔ جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر کے بتا سکیں یا لکھ سکیں۔ اسکول اور مختلف مقامی اداروں یعنی کونسلر، یونین کونسل، محکمہ صحت وغیرہ کو درخواست لکھ سکیں اور داخلہ فارم پر کر سکیں۔ بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ سب سے پہلا سوال اور بڑا معلوماتی سوال کہ آپ بیتی یعنی آٹو بایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ لفظ سے ہی ظاہر ہے آپ بیتی یعنی کوئی شخص اپنے آپ کے بارے میں لکھے، اپنی زندگی کے حالات لکھے، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی آپ بیتی پڑھی ہے؟ مشکل ہے، لیکن آپ اس سے کم از کم یہ بات ضرور بچوں کو بتا سکتے ہیں، وہ 5ویں جماعت کے طلبہ ہیں، کہ مطالعہ بہت ضروری ہے، مگر مطالعے میں یہ ایک اہم قسم ہے مطالعے، یعنی آپ بیتی۔ اس سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بڑا دلچسپ سوال ہے، کیا آپ نے کبھی کوئی فرضی آپ بیتی پڑھی ہے؟ جیسے اسکول بیگ یا ایک اینک کی آپ بیتی؟ ظاہر ہے آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو۔ مشکل ہے کہ انہوں نے پڑھی ہو، کہ شاید چند ایک بچے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی مضمون پڑھا ہے، لیکن آپ انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کی آپ بیتیاں ظاہر ہے لکھنے والے تو مصنفین ہی ہوتے ہیں، ادیب ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ بیتی لکھتے ہیں کسی چیز کی، یعنی کسی بے جان کی، غیر جاندار کی، اور اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہوتی۔ سیاروں یعنی پلینٹس کی کل تعداد کتنی ہے؟ یہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ سائنس میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، جغرافیہ میں پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ کون سا سیارہ ہے جو دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ ہے؟ اسے سرخ سیارہ بھی کہتے ہیں، اور اسے انسانی آنکھ بغیر کسی دوربین کے دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہ مشکل سوال ہو بچوں کے لیے، آپ انہیں وقت دیجیے اور پھر اپنی طرف سے آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سیارہ ہے مارس، جسے اردو میں مریخ کہتے ہیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ میں مریخ ہوں۔ میں اس عظیم کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہوں۔ اردو میں مجھے مریخ اور انگریزی میں مارس کہتے ہیں۔ یقیناً
دوسری زبانوں میں بھی میرے کئی نام ہوں گے۔ آپ مجھے دن کے وقت سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتے، البتہ رات کے وقت میں آسمان پر ایک ستارے کی طرح دکھائی دیتا ہوں، مگر میں ستارہ ہرگز نہیں ہوں، میں ایک سیارہ ہوں، بالکل اسی طرح جیسے میری بہن زمین ایک سیارہ ہے جس پر آپ لوگ رہتے ہیں۔ میں ہر وقت سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگاتا رہتا ہوں اور ہر سیکنڈ میں 24 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہوں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان نے جب میری سرخ روشنی دیکھی تو مجھے گرم مزاج سمجھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بہت زیادہ ٹھنڈا ہوں۔ میرا اوسط درجہ حرارت -23 درجے سینٹی گریڈ ہے، جبکہ میری سطح کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ زمین پر اس درجہ حرارت پر پانی جم کر برف بن جاتا ہے۔ 1976 میں زمین سے بھیجے گئے 2 خودکار خلائی جہاز وائکنگ اول اور وائکنگ دوم میری سطح پر اترے۔ ان دونوں خلائی جہازوں نے میری سطح کی ہزاروں تصویریں کھینچی۔ اس کے علاوہ میری فضا یعنی ہوا اور مٹی کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا۔ تب سے اب تک انسانوں کے بنائے ہوئے بہت سے خودکار خلائی جہاز مجھ پر اتر چکے ہیں۔ انسان خود مجھ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ سنا ہے کہ زمین پر موجود کچھ ادارے آئندہ 10 سے 20 سالوں کے دوران میں انسان کو مجھ تک پہنچانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ کچھ اداروں نے تو مالدار لوگوں سے اس مقصد کے لیے رقم بھی جمع کرنا شروع کر دی ہے۔ اب میں جلدی اپنے بارے میں کچھ اور معلومات دیتا چلوں۔ میرا شمار پتھریلے بونے کہلانے والے سیاروں میں ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہمارا سب سے ننھا منھا بھائی عطارد ہے، جو سورج سے نزدیک ترین ہے۔ پھر بہن زہرہ آتی ہے۔ اس کے بعد میری بڑی بہن زمین کا نمبر ہے اور چوتھا نمبر میرا ہے۔ سورج عمر میں سب سے بڑے ہیں، جو آج سے 5 ارب سال پہلے وجود میں آئے تھے۔ ان کے بنتے ہی خاندان کے باقی تمام ارکان بھی وجود میں آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ البتہ ہم سب بہن بھائی یعنی نظام شمسی کے تمام سیارے سورج سے تقریباً 50 کروڑ سال بعد گیس کی انتہائی گرم گیندوں کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ہمیں یہ سب باتیں ماہرین فلکیات سے معلوم ہوئی ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ میں آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا۔ اس وقت میں گیس کے انتہائی گرم گولے کے مانند تھا۔ تقریباً 1 ارب سال گزرنے کے بعد میں اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا، مگر اتنا ٹھنڈا کہ میری سطح جم کر ٹھوس چٹانوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت سورج سے میرا اوسط فاصلہ 27 کروڑ 80 لاکھ کلومیٹر ہے، یعنی زمین کے مقابلے میں تقریباً 8 کروڑ کلومیٹر زیادہ۔ دوربین سے دیکھنے پر میں بہت بڑا ضرور نظر آتا ہوں، لیکن میری جسامت زمین سے تقریباً آدھی ہے۔ اسی طرح کشش ثقل کم ہونے کی وجہ سے مجھ پر ہوا کا دباؤ بہت کم ہے۔ زمین کی فضا میں سب سے زیادہ نائٹروجن گیس 78%، آکسیجن 21% اور
بہت ہی معمولی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ سمیت دوسری گیسیں موجود ہیں۔ میرا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ایک تو میری فضا ویسے ہی بہت ہلکی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں 95% کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن اور آکسیجن تو بہت معمولی سی مقدار میں ہے۔ لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کبھی مجھ سے ملنے تشریف لائیں تو اپنے ساتھ ڈھیر ساری آکسیجن کا بندوبست کر کے آئیے گا، ورنہ میرے پاس آتے ہی آپ کا دم گھٹ جائے گا۔ میرا اور زمین کا وزن تقریباً یکساں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اور زمین کے ایک سال میں بہت فرق ہے۔ زمین کا ایک سال 365 ایام کا ہے، جبکہ مجھے ایک سال پورا کرنے میں 167 ایام لگتے ہیں۔ میری باتیں ہیں تو دلچسپی سے بھرپور، اور میں اپنے بارے میں بہت ساری تفصیل لکھ سکتا ہوں، لیکن میں اپنی آپ بیتی یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ سیارہ، یہ کے اوپر شد ہے، اور ظاہر بات ہے اسے بولتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح اس لفظ کو بولا جائے کہ یہ کی شد نمایاں ہو کر سنائی دے۔ سیارہ۔ فاصلہ، اس لفظ کو عام طور پر ہم فاصلہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ میں خود اس غلطی کا شکار ہوتا رہتا ہوں، لیکن شعوری کوشش کرنی چاہیے، یاد رکھا جانا چاہیے کہ یہ لفظ فاصلہ ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ فاصلہ صاد کے نیچے زیر ہے۔ اوسط، جسے غلطی سے کچھ لوگ اوسط پڑھ جاتے، اوسط ہے۔ سطح، اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی اس سے پہلے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اب فوری طور پر میرے ذہن میں جو لفظ آ رہا ہے وہ دو الفاظ کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہے صبح، دوسرا ہے ذبح۔ اب یہ اب تیسرا لفظ ہے سطح۔ سطح، اب ان الفاظ میں تھوڑی سی باریکی ہے، تو ٹیچر آپ بچوں کو بتائیے گا کہ ان تینوں حروف میں دوسرے حرف پر جزم استعمال ہوا ہے۔ ہم ان تینوں الفاظ کو عام طور پر بولتے ہوئے دوسرے حرف پر ہم زبر استعمال کر جاتے ہیں۔ ہم صبح کہتے ہیں، ہم ذبح کہتے ہیں، ہم سطح کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو سطح کہہ جاتے ہیں۔ ذرا سی احتیاط چاہیے، آپ نے دوسرے حرف کو ڈراپ کرنا ہے چونکہ اس پر جزم ہے۔ سطح، صبح، ذبح۔ اگلا لفظ ہے برف۔ آپ کو معلوم ہے ہم عادی ہیں اس کو برف کہنے کے، برف ہے، برف۔ زہرہ، دراصل انہی 4 حروف تہجی سے بنے ہوئے اس کے علاوہ بھی ایک لفظ ہے زہرہ، لیکن یہ جو سیارہ ہے اس نام کا اسے ہم زہرہ ہی کہیں گے۔ زہرہ۔ اب دیکھیے اس کی جو آخری ہے اس کو بھی تھوڑا سا نمایاں کرنا ہے۔ زہرہ، آپ اگر اس کو زہرہ پڑھیں گے تو ایسے لگے گا کہ رے کے بعد یعنی آخری حرف اس لفظ کا الف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پڑھا ہی ایسے جانا چاہیے کہ آخری ہے کسی حد تک نمایاں ہو جائے۔ زہرہ۔ اتارد، وقت لگتا ہے سیکھنے میں محترم ٹیچر، اور ظاہر ہے آپ کو بھی وقت لگے گا بچوں کو سکھانے میں۔ اب یہ لفظ جو ہے اتارد، اب یقین کیجیے گا کہ اس باب پر کام کرنے سے پہلے میں نے جب بھی اس لفظ کو پڑھا میں نے اتارد پڑھا، یعنی رے
کو زبر کے ساتھ اور عین کو بھی زبر کے ساتھ۔ اب صحیح لفظ ہے اتارد، ماہرین ہے کے نیچے زیر ہے۔ اب یہ لفظ بھی تلفظ کے لحاظ سے نیا ہوگا بچوں کے لیے، میرے لیے بھی نیا تھا، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ لفظ ہے۔ دیکھیے یہ لفظ آیا ہے فلک سے، فلک سے نہیں آیا، تو اس کی جمع اسی وجہ سے، چونکہ یہ فلک نہیں ہے تو پھر فلکیات بھی نہیں ہو سکتا، یہ فلک ہے، اس کی جمع بنتی ہے فلکیات، مانند۔ یہ لفظ بھی میرے لیے نیا تھا، جب میں نے پڑھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ بھی اس کی عادت اپنائیں، اور چونکہ یہ زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے، آپ بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ لفظ مانند نہیں ہے جیسا کہ ہم پڑھنے کے عادی ہیں، مانند ہے، مانند، جس کے معنی ہے طرح کا۔ کشش ثقل، اب یہ دونوں الفاظ کا تلفظ میرے لیے نیا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا، اور میں اپنا یہ تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ جیسا میں نے گزارش کی ہے ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ آپ جب پڑھتے جائیں گے، کچھ الفاظ کو استعمال کرتے جائیں گے، تو پھر یہ جاننے کے بعد کہ اس کا نیا تلفظ کیا ہے، آپ اس کے عادی ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی۔ اب یہ دونوں الفاظ یعنی کشش اور ثقل، یہ دونوں الفاظ میں غلط بولتا تھا، میں کشش کہتا تھا، میں ثقل کہتا تھا، لیکن اب میں ان دونوں الفاظ کو روانی میں بھی صحیح بولتا ہوں۔ کشش ثقل، معاملہ، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر معاملہ ہوتا تو چونکہ میں نے یہ تلفظ لغت سے لیا ہے، اعراب لغت سے لیا ہے، اگر پیش ہوتی یا زبر ہوتی میم پر، پہلی میم پر، تو پھر یہاں ضرور لکھا جاتا۔ اب نہ زبر ہے نہ پیش ہے، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ میم کی آواز بغیر زبر یا پیش کے ہوگی، میم جیسے بھی منہ سے نکلتی ہے۔ معاملہ، معاملہ، وزن، وزن نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ باوجود، وجود واو پر پیش ہے، سو یہ باوجود۔ ایام، یہ پر شد کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کائنات، زمین و آسمان، سیارہ، سورج کے گرد گھومنے والا کوئی جسم، آبجیکٹ جس کو کہتے ہیں۔ خلائی، خلا سے نکلا ہے اور خلائی کا مطلب ہے خلا سے متعلق۔ ماہر فلکیات، ستاروں اور سیاروں کا علم جاننے والا۔ ثقل، بوجھ، یکساں، برابر۔ ایام، یوم کی جمع ہے جس کے معنی ہے دن، اور آپ بیتی، خود کی کہانی، خود کی کہانی۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلبہ کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے کہ اس باب کے متن میں یہ میں نے اضافہ کیا ہے، بنیادی طور پر یہ میں نے ضروری سمجھا محترم ٹیچر۔ بات یہ ہے کہ ہندسوں میں اردو گنتی لکھنے میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک ان عادات کو، اردو عادات کو
اردو ہندسوں میں نہیں، معافی چاہتا ہوں، ان کو اردو میں لکھنا، لفظوں میں لکھنا، ایک یہ مسئلہ ہے چونکہ بچے عادی نہیں ہیں اردو الفاظ میں گنتی لکھنے کے، اور دوسرا مسئلہ گنتی کے، اردو گنتی کے چند الفاظ ایسے ہیں جن کے حروف تہجی اور اعراب سے واقف نہیں ہیں، اور ان میں طلبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، عادی نہیں ہے۔ تو یہ حاصل تعلم تو ہے کہ طلبہ 1 سے 100 تک گنتی اردو ہندسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں۔ یہ چاند ایک میں نے اعداد کا انتخاب کیا ہے، اور انتخاب میں نے ان اعداد کا کیا ہے جو اس باب کے متن میں استعمال ہوئے ہیں۔ سو یہ سرگرمی ہے کہ اس باب کے متن میں موجود درج ذیل ہندسی اعداد کو طلبہ سے لفظی اعداد میں زبانی اور لکھوا کر تبدیل کروائیں۔ 23 24 0 27 80 78 21 365 اور 167۔ اگلی سرگرمی ہے کہ پرنسپل کے نام تفریحی ٹرپ پر جانے کے لیے درخواست لکھنا، صفحہ 124 پر ہے، اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا درخواست خط، مضمون، کہانی کی صورت میں تحریری اظہار کر سکیں۔ طلبہ سے آپ درخواست لکھوائیں، وہ لکھ پائیں گے، 5ویں جماعت کے طلبہ ہیں۔ طلبہ کی لکھی درخواست کی جانچ کے بعد تختہ تحریر پر نمونے کی درخواست لکھیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔